السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک نئے واقعے کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں کہ انسان کا جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو کیا معاملات ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں آج جانیں گے۔ تو چلو بنا دیر کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کی شب چوتھے آسمان پہ پہنچے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو لوگوں کی روح نکالتے ہیں، ملک الموت جسے ہم کہتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے پاس دیکھا، جس جگہ وہ رہتے ہیں، کہ ایک بڑا سا درخت لگا ہوا ہے، مشرق سے لے کر کے مغرب تک، جن کے پتے پھیلے ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عزرائیل، اس درخت کی حقیقت کیا ہے، اس کے متعلق بتاؤ۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوق بنائی ہے، سارے مخلوق کے برابر اس میں پتے لگے ہوئے ہیں، یعنی ہر مخلوق کے نام کا پتا اس درخت میں لگا ہوا ہے۔ کہا کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھتا رہتا ہوں اس درخت میں کہ کوئی پتا حرکت تو نہیں کر رہا ہے، کوئی پتے کی کیفیت، کلر چینج تو نہیں ہو رہا ہے۔ کہا کہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو اس درخت میں جو پتے ہوتے ہیں اس کے نام کا وہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے نام کے درخت میں جو پتے لگے ہوئے ہیں وہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ پھر میں اپنے پیالے میں سے اس پہ کچھ پانی چھڑکتا ہوں، پانی کے کچھ قطرے چھڑکتا ہوں۔ اگر وہ اپنے روپ میں آ جاتا ہے، اگر وہ اپنے صحیح روپ میں ہرا ہو جاتا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس شخص کے اوپر ابھی موت کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی اس کے پاس وقت ہے، تھوڑے دن زندہ رہ لے گا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر کلر نہیں بدلتا، یعنی پانی چھڑکنے کے بعد اگر وہ پتے کا کلر اگر کالا ہو جاتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کا وقت قریب آ گیا ہے، اب یہ انسان چند دنوں کا مہمان ہے۔ پھر میں کیا کرتا ہوں؟ اس درخت کی طرف دیکھتے رہتا ہوں۔ جیسے ہی وہ درخت سے پتے ٹوٹ کر کے نیچے گر جاتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کا وقت آ گیا۔ پھر میں روح نکالنے کے لیے اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ اگر وہ انسان نیک ہوتا ہے، اگر وہ انسان نماز کا پابند ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، تو پھر میں اس کے پاس اچھی شکل و صورت میں حاضر ہوتا ہوں اور اس کی روح اچھے سے نکالتا ہوں، میں پھر اچھے سے لے کر کے آتا ہوں۔ پھر جہاں رکھنے کا حکم دیتا ہے اس جگہ پہ اس کی روح کو رکھ دیتا ہوں۔ لیکن اگر وہ انسان گنہگار ہوتا ہے، اگر وہ انسان اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوتا ہے، اگر وہ انسان بغیر کسی عذر کے کسی کو پریشان کرتا ہے، کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے، تو میں ڈراؤنی شکل میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کے جسم سے روح کو اس طریقے سے کھینچتا ہوں جس طریقے سے گوندے ہوئے آٹے پہ کانٹے دار چیز کو رکھ دیا جائے، پھر اس چیز کو کانٹے دار ٹہنی کو کھینچا جائے، تو جیسے ہی آٹے کی کیفیت ہوتی ہے، آٹا ٹوٹ پھوٹ کر کے چترے کی طرح بن جاتا ہے، اسی طریقے سے اسی کیفیت میں وہ انسان ہوتا ہے جس کی میں روح نکالنے کے لیے پہنچتا ہوں۔ تو یہ معاملات تھے۔ تو بہرکیف یہ واقعہ سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ انسان کے لیے نیک ہونا کتنا ضروری ہے۔ حالانکہ گنہگار تو ہر کوئی ہوتا ہے، لیکن نماز کی پابندی ضرور کرے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی عقیدت ضرور رکھے، بزرگان دین کی صحبت کو اختیار کرے۔ یہی وہ عمل ہے جو ہمارے لیے آخرت میں بھی آسانی پیدا کرے گی اور نزا کے وقت بھی ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے کی ویڈیو کے لیے ہمارے پیج کو فالو ضرور کریں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔